سب ساتھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا عزمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی، واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اقدس شیخ محترم اور قابل قدر علماء کرام، قابل تعظیم بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سفر کا مقصد حضرت والا سے مستفیض ہونے کا تھا، لیکن حضرت نے ہماری ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ بولنے کا حکم دیا، تو یہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شاگرد کو اطلاع ملی کہ ان کے استاد محترم ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، تو وہ شاگرد حضرت سے، اپنے استاد سے ملاقات کے لیے اور حضرت کے قیمتی خطاب سے مستفیض ہونے کی غرض سے اپنے استاد کے پاس وہ شاگرد آیا۔ ابھی حضرت کی بات شروع ہونے والی تھی ان کے استاد کی، تو استاد محترم نے اپنے شاگرد کو دیکھ کر فرمایا کہ میاں تم کھڑے ہو جاؤ اور کچھ بولو، تم کھڑے ہو جاؤ کچھ بولو۔ اب شاگرد کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ استاد کے سامنے بولنا، اپنے شیخ کے سامنے بولنا، تو شاگرد تیار نہیں ہو رہے تھے، تو استاد محترم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کام ہے کھڑے ہو کر بات شروع کرنا، تم کھڑے ہو کر بات شروع کرو، میں ادھر کونے میں بیٹھ کر تمہارے دل پر توجہ ڈالتا ہوں، تمہارے دل پر توجہ ڈال۔ بس ایسے ہی ہے میرا قصہ بھی، کہ حضرت نے اگرچہ کہ زبان حال سے فرمایا ہو کہ کچھ بولو، میرے توجہات تمہارے ساتھ، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے۔ خیر بزرگان محترم، جس دن اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، نہ جانے اس دن کتنے اور دیگر مخلوقات پیدا ہوئے ہوں گے، جی شیر پیدا ہوا ہوگا، بچھو پیدا ہوا ہوگا، ہاتھی پیدا ہوا ہوگا، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں درند میں، چرند میں، پرند میں پیدا کیے بغیر اشرف المخلوقات میں سے انسان بنائے، یہ اس کا کرم۔ اور جس وقت ہم پیدا ہوئے، دنیا میں بہت سارے بچے وہ بھی پیدا ہوئے جو کسی یہودی کے گھر میں، کسی نصرانی کے گھر میں، کوئی کسی مجوسی کے گھر میں، کوئی کسی ہندو کے گھر میں، لیکن اللہ نے ہم سب کو
اس ماں کی کوکھ سے پیدا کیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی ہے۔ اگر ہم اس پر سجدہ ریز ہو کر قیامت کی صبح تک اگر ہم سجدے کی حالت میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، جیسا کہ حضرت شیخ کا کل عشاء کے بعد بڑا قیمتی خطاب رہا نعمتوں کے متعلق۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے محبت، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے معرفت۔ محبت اور معرفت، معرفت کا عنوان تو خیر حضرت شیخ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ محبت کے عنوان پر کچھ مختصر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ ایک مرتبہ ایک جغرافیہ کے ایک استاد نے اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا اور اس میں سے ایک طالب علم کو بلایا، ایک شاگرد کو بلایا، ایک میپ دیا، میپ نقشہ، ایک علاقے کا ایک نقشہ تھا میپ، اور دے کر بتایا کہ دیکھو یہ نقشہ ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولنے سے پہلے استاد محترم نے اس نقشے کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کی ٹکڑے کر کے اس شاگرد کے ہاتھ میں دیا اور دیتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو مکمل جوڑو، بستی بستی سے، نہر نہر سے، پہاڑ پہاڑ سے، جی بالترتیب جوڑ کر لاؤ میرے پاس، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے جوڑو گے۔ اب شاگرد بھی پریشان تھا، کتنا بڑا کام۔ خیر شاگرد لے کر گیا، لے جانے کے بعد جب سوچتا رہا کہ کیا کرنا ہے تو اچانک شاگرد کے ذہن میں آیا کہ جو میرے استاد نے جو مجھے نقشہ بتایا تھا، ایک میپ جو بتایا تھا، اس کے پیچھے ایک انسان کی بڑی تصویر تھی، انسان کی بڑی تصویر تھی۔ تو فوراً اس کے ذہن میں آیا اور انسان کی تصویر کو جوڑنا شروع کیا، پیچھے میپ کی طرف نہیں گیا، انسان کی تصویر جو پارٹس آف دا باڈی بول کے جو تصویر رہتی ہے اس کو جوڑنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مکمل انسان تیار ہوا، اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو استاد بڑے متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں تم نے پورا نقشہ جوڑ دیا، نہر نہر سے، پہاڑ پہاڑ سے، دریا دریا سے، بستی بستی سے۔ تو شاگرد نے کہا کہ استاد محترم آپ نے جو مجھے نقشہ بتایا تھا میں نقشے کے حساب سے اس کو نہیں جوڑا، پیچھے انسان کی تصویر تھی، اس انسان کی تصویر کا تصور کر کے میں نے اس کو جوڑ دیا۔ استاد محترم نے شاگرد کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اس کے پیچھے انسان کی تصویر ہے، یہ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر انسان جڑ گیا سمجھو کہ کائنات جڑ گئی، انسان بن گیا سمجھو کہ پورا نظام بن گیا، جس دن انسان بگڑ گیا سارا نظام بگڑ جائے۔ جی یہ جنت اور دوزخ جانوروں کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے انسان اور جنات کے لیے بنایا۔ نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں کھاتے ہیں جی، جانور اگر جانورات سے پوچھا جائے، کتے سے پوچھا جائے تو کتا کہے گا کہ اللہ جی مجھے تو آپ نے جس فطرت پر پیدا کیا میں اسی فطرت پر اپنا کام انجام دیتا رہا، باقی نعمتیں 65 85 تو انسان کھاتا رہا جی، چکن 65 85 95 یہ تو انسان کھاتے رہے، ہم تو بس یا تو سوکھی روٹی یا پھر پوری ہڈی کے اوپر سے پورا گوشت نکالنے کے بعد خالص ہڈی ہمارے سامنے پھینک دی جاتی تھی، اسی کو کھا کر ہم گزارا کرتے تھے۔ حقیقت میں نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت انسان۔
اتنی نعمتیں ملنے والا انسان اگر بگڑ جائے تو کائنات کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو جو بات چل رہی تھی کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں، وجہ محبت بھی الگ الگ ہیں، لیکن ایک قسم مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک ہے محبت کی وجہ سے کچھ اعمال کرنا، اور ایک ہے محبت کی وجہ سے کچھ اعمال چھوڑنا۔ جی، ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ کوئی آفس والا آفس چھوڑ کر آ رہا، دکان والا دکان بند کر کے آ رہا، جی، اور جہاں دیگر مصروفیتوں میں رہنے والی خواتین اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے ہی، لیکن چونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اب محبت کی وجہ سے کچھ اعمال چھوڑنا۔ جی، ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے چونکہ ہم کو اللہ سے سچی محبت ہے۔ ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ تو محبت کی کئی نوعیت ہیں، اس میں سے ایک نوعیت یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے کچھ اعمال کرنا اور محبت کی وجہ سے کچھ اعمال چھوڑنا۔ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق یہ ہے کہ اعمال کرنا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا حق یہ ہے، ہم سب پر فرض یہ ہے کہ اعمال کرنا، اعمال پر جڑنا۔ اور اللہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ ایک پہلو پر ہم نے کیا، فقط اعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے گناہوں کو چھوڑنا، جو تعظیم کا جو حق ہے اللہ کی عظمت کا، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے مسلمان اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سزا۔ جی، اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں حق کامل درجے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام انسان بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن کسی صاحب نسبت اللہ والے کی نگرانی، اللہ والے سے جڑ کر اپنا تعلق جوڑ کر اپنے اعمال میں حسن پیدا کر کر اعمال کرنے کی نوعیت الگ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ غالباً حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ دعوت و تبلیغ سے ہدایت پھیلتی ہے، دعوت و تبلیغ سے ہدایت پھیلتی ہے، مدارس سے ہدایت جمتی ہے، مدارس سے ہدایت جمتی ہے۔ اور تیسری چیز، خانقاہوں سے ہدایت سجتی ہے۔ دعوت و تبلیغ سے ہدایت پھیلتی ہے، مدارس سے ہدایت جمتی ہے، اور خانقاہوں سے ہدایت سجتی ہے۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے اعمال میں حسن۔ جی، ایک بات تو خیر یہ ہوئی۔ دوسری بات، جو گناہ جو چھوڑنا ہے، گناہ کی وجہ سے جو سزائیں ملنی ہے، ایک سزا تو گناہ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اعمال نہیں کیا، اور ایک سزا کی دوسری قسم ہے جو اعمال تو کیا لیکن بے ادبی کے ساتھ کیا، اعمال کیا لیکن بے ادبی کے ساتھ کیا، اس وجہ سے بھی سزا ملتی ہے۔ جی، جس طرح عمل کیا، فقط عمل کیا، لیکن اور ایک عمل کیا اچھے انداز میں کیا، جس کو سجنا کہتے ہیں، جس کو حسن کہتے ہیں۔ اگر کامل طریقے پر عمل کیا تو جس طرح اس کو ثواب بھی مکمل ملے گا، اسی طرح آدھا عمل کیا تو اس کو ثواب بھی آدھا ملے گا۔ جیسا کہ آج کل ہماری مساجد میں نوجوانوں کا ایک ماحول بنتا جا رہا، کیا
फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही निकल जाना, न सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना, न वितर अदा करना, न वाजिब की फ़िक्र, न सुन्नत मुअक्कदा की फ़िक्र। तमाम अइम्मा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि सुन्नत मुअक्कदा को बिला वजह छोड़ना गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जी देखा देखी बाज़ हमारे अच्छे खासे नौजवान भी उनके चक्कर में ये भी चले जा रहे हैं। अब दुआ का तसव्वुर तो बहुत दूर की बात, दुआ के बारे में हमारे नौजवानों का, हमारे आम मजमे का ये नज़रिया बनता जा रहा, दुआ उसको करना है जिसको मरना, दुआ उसको करना है जिसको मरना, मुझे मरना ही नहीं तो करना क्यों है, इस तरह का नज़रिया। अज़ीज़ान गिरामी, जो हदीस पाक पढ़ी गई ये इसी किस्म के लोगों के लिए है, या इसी उम्मत के उस तबक़े के लिए है जो दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को पसे पुश्त डालते हो। इज़ा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़िअत मिन्हा हैबतुल इस्लाम, जब मेरी उम्मत दुनिया को जो है पसे पुश्त डालेगी, यानी उनका उठना बैठना जी राबना और चाबना सिर्फ दुनिया की खातिर हो, जो लोग ये समझते हों, तो नुज़िअत मिन्हा हैबतुल इस्लाम, मरने से पहले नक़द क्या सज़ा देंगे अल्लाह कि इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान शौकत, हमारा डर जो गैरों के दिलों में था, अल्लाह उसको निकाल लेंगे। नुज़िअत फ़ेल मजहूल है, निकाल लेंगे अल्लाह। नुज़िअत मिन्हा हैबतुल इस्लाम। और व इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, जब अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर छोड़ देगी तो क्या होगी, वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी। अगरचे कि वही अब नाजिल नहीं हो रही है, लेकिन क़ियामत की सुबह तक वही की बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल करते रहेंगे, इसकी बरकतें क़ियामत तक बाक़ी रहेंगी। जी इसकी बरकतें क़ियामत तक बाक़ी रहेंगी। अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले 51 इस्लामिक कंट्रीज़ की एक मीटिंग हुई, जिसको वो OIM के नाम से माना जाता है। 2 दिन पहले की बात, 51 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, जिसमें किसी की ये हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि इसराइल दहशतगर्द है। पीछे बोलते रहे, हम मदद करेंगे, मिसाइल भेजेंगे, अंदर घुसेंगे, इस तरह मारेंगे, लेकिन आए कोई भी नहीं। इन फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए आए कोई भी नहीं। क्यों? हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? आमाल की वजह से अल्लाह ने इनकी हिम्मत को छीन लिया, बदआमाली की वजह से। यही वो हदीस है, इज़ा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़िअत मिन्हा हैबतुल इस्लाम। जबकि हमारे हिंदुस्तान में जो पक्की रिपोर्ट है जी, 40,000 मस्जिदों पर कब्ज़ा करके शहीद करने का इनका मुकम्मल प्लान है। बाबरी मस्जिद तो इब्तिदा, 40,000 मुकम्मल मसाजिद पर अलग अलग बहाने से कब्ज़ा करके शहीद करना इनका प्लान है। और वहाँ गुज़िश्ता साल जी दुबई में 16 लाख मिलियन डॉलर पर वहाँ की हुकूमत ने उन वहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिमों के लिए एक मंदिर बना कर दिए। जी देखो क्या हो रहा जी, एक तरफ हमारे मसाजिद पर नाजायज़ कब्ज़े का प्लान यहाँ पर बन रहा है, ईमान खोखला हो गया, इतना डरपोक हो गए कि उनके लिए मनादिर बनाकर दे रहे हैं। कौन? इस्लामिक कंट्रीज़, जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलने वाले। 16 लाख मिलियन डॉलर अगर वो रकम यहाँ भेज दी जाती, अगर ऐसी रकम मुजाहिदीन को भेज दी जाती तो कितनी वो हिफाजत करते जी। इसराइल जब अब मुकम्मल काबिज़ हुआ तो उसके कई अक़वाल हैं, शायद आप सब हज़रात हालात हाज़िरा मुझसे अच्छी तरह आप जानते, सिर्फ इस्तेहज़ारी के तौर पर एक कुछ बातें अर्ज़ करनी जी। उसने कहा था कि हमको अब किसी अरब कंट्री से डरने की ज़रूरत नहीं,
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا، اور پیسے کے ساتھ ساتھ غالباً آپ حضرات نے کہیں پڑھا، میں بھی کئی سال پڑھے کہ قول پڑھا تھا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا، کہ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت کے اقوال میں سے ہے کہ جس بندے کے پاس مال ہو لیکن دین نہ ہو، جس بندے کے پاس مال ہو دین نہ ہو، ایسے ہزاروں بندے ہیں کہ مال کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے الحمدللہ۔ جس بندے کے پاس مال ہو دین نہ ہو تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو نقد 5 سزائیں دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے کتنی؟ 5 سزائیں۔ ان 5 سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتے۔ پہلے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا تھا، جی اب اتنی دولت آ گئی، دین نہیں ہے، ایسی جگہ پر بیٹھ کر، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر رہا ہے کہ بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں، ایسی جگہ پر بیٹھ کر گناہ کر رہا۔ نقد سزا میں سے پہلی سزا کیا؟ کہ گناہ کرنا آسان کر دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ گناہ کی جھجک ختم ہونا، یہ تو خیر دل کی موت کی علامت ہے۔ گناہ کرنا آسان کر دیتے، جی چند دن کے بعد پھر کیا نحوست ملے گی؟ دوسری نحوست جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کی جھجک دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اسی لعنتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب فلاں ایک جراثیم جسم میں آ گئی جس کی وجہ سے ان کی جسمانی طاقت کمزور ہو گئی، عزیزان گرامی ہو بہو اسی طرح جتنے گناہ ہم کرتے جائیں گے اتنا جسمانی طور پر اللہ اس کے جسم کو بھی کمزور کریں گے، دوسرا اس کی ایمانی طاقت کو بھی کمزور کریں گے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرب کنٹریز ہونے کے باوجود اس کو کھل کر اس کو جو ہے روک نہیں پا رہے۔ کیوں؟ ایمانی اعتبار سے کھوکھلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرے اس اہل عرب کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ قیامت کے قریب سب سے بڑی مالدار قوم ہماری ہی ہوگی، یہی ملک ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اسلامی فوج میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ ان من اشراط الساعۃ ہلک العرب، یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اللہ جب دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہوں تو بربادی کا آغاز عرب سے ہوگا۔ ترمذی کی جو روایت ہے، نسائی کی جو روایت، جی عرب سے ہلاکت شروع کریں گے۔ ہم دیکھ رہے حالات، کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ افراد کی کمی ہوگی، کیا دولت کی کمی ہوگی؟ بہت کچھ ہوگا، لیکن دولت اتنی ہوگی کہ یعنی دولت زیادہ ہوگی، دین نہیں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے ڈرپوک قوم بنے گی، بزدل قوم بنے گی۔ سوائے آج بھی یہ باطل قومیں صرف 2 ملکوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس میں سے پہلا ملک افغانستان ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا وہ شعر غالباً آپ حضرات سب جانتے ہوں گے۔ آج کا جو دشمن کا جو ڈر ہے افغانستان کے مجاہدوں کے بارے میں، علامہ اقبال نے اسی کا ایک شعر میں نقل کیا تھا۔ فرمایا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ و دون سے نکال دو۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ملا کو لیٹسٹ بناؤ، ملا کو ماڈرن بناؤ، مولوی کو ڈسکو بناؤ، پھر پوری معاشرت، پوری کلچر جو ہے ڈسکو بن جائے گی۔ ارے بولنے والا خود جب ماڈرن بن جائے، جی ارے جب نمک میں نمکینیت ختم ہو جائے تو پھر اس کو ڈالنے کا مزہ کیا؟ مولوی میں جب دین ختم ہو جائے، بولنے والوں میں، داعیوں میں جب دین نہ رہے، پھر کیا خاک دعوت ہوگی، پھر کیا خاک وہ جو ہے ان کا پیغام ہوگا۔ آج یہی ہے، اعمال چھوٹے تو اللہ نے جو ان کے اندر سے ایمانی قوت سلب کیا۔ ہم وہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں، کہ ایک جنگ بہت دیر سے چل رہی تھی، جی کئی دنوں سے چل رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو صحابہ نے غور و فکر کیا، پتہ چلا کہ آج ہم مسواک کرنا بھول گئے۔ جی ہم سب جانتے ہو وہ حدیث
جب مسواک نکالنا شروع کر دیے، یہ تو خیر چھوٹی ہوئی سنت کو ادا کر رہے تھے، لیکن اللہ جو دلوں پر روب ڈالتے بھی ہیں، چھینتے بھی ہیں، اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ اب یہ لوگ جو ہیں اب تلواروں سے وار نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ دانت تیز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھائیں، ڈر کر وہ لوگ بھاگیں۔ سنت پر عمل کی برکت، سنتوں کو چھوڑنے کی نحوست، دین کو اپنانے کی برکت، دین کو چھوڑنے کی نحوست۔ تو علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر دیکھیں ماشاءاللہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جی، بڑے سے بڑے آفیسر کے سامنے بیٹھتے تو اسی شاہانہ انداز میں جی، وہی سنت نما لباس اور سر پر عمامہ۔ لیکن آج ہمارے ملک میں جو حالات جو چل رہے ہیں، ہمارے بچے مسجد میں نماز کے موقع پر بھی ٹوپی نہیں پہننا چاہتے، کیوں؟ تاکہ ہمارا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے۔ کتنا فرق ہے! آج ان کے عمامی کی وجہ سے، آج ان کے اسلامی لباس کی وجہ سے بھی ایک قسم کا ڈر ہے دشمنوں کو، لیکن ہم اس کو اپنانا نہیں چاہ رہے، ہم صرف اپنے ہیئر سٹائل کی ہماری فکر ہے۔ ارے ایک مسجد میں نماز کے موقع پر مسلمان اگر ٹوپی نہیں پہنے گا، بتاؤ دوستو کیا کوئی غیر مسلم آ کر مسجد میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھے گا؟ کہاں گئی ہماری عقل؟ کہاں سوچ ہے ہماری؟ یہ اہل اللہ کا جگہ جگہ پر جو ہے قیام فرمانا، یہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ایک قسم کا ایک نور ہے جی، اس میں اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال میں حسن بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت شیخ محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ صحت سے خوب نوازے، آپ کا سایہ عاطفت ہم پر تا دیر قائم رہے۔ عزیزان گرامی، بس اس طرح کا جڑنا اور ان اکابرین کی نگرانی میں کچھ وقت لگا کر جو ہے فیضیاب ہونا، یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے کئی طریقے پر، اس لیے کہ آپ معلم بھی ہیں، رہبر بھی ہیں جی، یعنی معاملات کرتے بھی تھے تو سب ہر چیز پر نگرانی کرتے تھے۔ بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابی تھے، ان کی دلی تمنا تھی، کئی دنوں سے تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک تحفہ مجھے دینا میری حیثیت کے بقدر۔ تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کر رکھے تھے کہ حضور جب بھی مجھے موقع ملے گا آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا آپ جب بھی لائیں گے میں بخوشی قبول کروں گا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا ہوا کہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور لا کر دیے تحفے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھجور بہت ہی عمدہ تھے، بہت ہی قیمتی تھے، بہت ہی قیمتی تھے وہ کھجور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اتنے مہنگے کھجور خرید کر مجھے دیں جی۔ دیکھیے آپ مربی ہیں، مشفق ہیں، استاد ہیں، پیغمبر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ ناراض نہ ہو میری بات پر، کہ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے مہنگے کھجور آپ کہاں سے خرید کر لائے، اور آپ کے پاس جو باغ ہے بالکل جو چھوٹا ہے اس میں تو ردی کھجور اگتے ہیں، اتنے مہنگے کھجور تو نہیں آتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہادری کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور وجہ یہ تھی کہ صحابہ سچے تھے، اسی وجہ سے بہادر تھے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بہادر ہو جی اور جھوٹا ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص جھوٹا ہو اور بہادر ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی بہادری اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور سچائی اور بہادری ایک جگہ بھی، یہ جھوٹ اور بہادری اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح بزدلی اور سچائی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایسا ہوا کہ میرے باغ میں ردی قسم کے کھجور تھے، میں نے بڑی مقدار میں ردی قسم کے کھجور ایک جو ہے یہودی کو بیچا، اس شرط پر کہ وہ مجھے یہودی کو دیا اس شرط پر کہ وہ مجھے واپسی میں عمدہ کھجور دے. جی جو دیے ہیں، جو لیے ہیں، ایک ہی قسم کا جنس ہے. ردی کھجور بڑی مقدار میں ایک غیر مسلم کو دیا اس شرط پر کہ وہ واپسی میں مجھے عمدہ کھجور دے. تو جب ان کا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تم تو مجھے جیتے جی میرے حلق میں حرام لقمہ ڈالنا چاہتے تھے، یہ تو اللہ نے بچا لیا. جی اسلام کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے جنس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے. اگر جنس تبدیل ہو تب پھر اس کی شکل الگ ہے. یہ سود کی شکل بن رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سیدھے سیدھے سود ہے اور تم مجھے سود جو ہے کھلانا چاہتے تھے. اب وہ صحابی پریشان ہوئے کہیں میرا ہدیہ رد نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ یہ جو عمدہ قسم کے کھجور جو لائے تھے، جس سے لائے تھے اس کو واپس کرو، اور اس سے کہو کہ میں جو ردی قسم کے کھجور جو دیا تھا، اگرچہ کہ اس کی رقم کتنی ہی کم کیوں نہ آتی ہو، اتنی مجھے دے دیجئے، آپ کا یہ کھجور واپس لے لیجئے. جب وہ تم ردی قسم کے کھجور فروخت کرو گے اور اس سے تم کھجور خریدو، عمدہ مجھے دینا چاہتے نا، کھجور خریدو، اگرچہ کہ ایک پیس یا 2 ٹکڑے ہی کیوں نہ آتے ہوں، وہی لا کر دو، میں بخوشی اس کو قبول کروں گا. یہ شکل ناجائز ہے. چنانچہ صحابی نے ایسے ہی کیا. جی دیکھیے یہ جو اعمال میں جو حسن عمل کر رہے تھے، یہ حسن کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ان اہل اللہ کی صحبت سے یہ چیز ملتی ہے. جائز اور ناجائز، عوام کی زندگی الگ، اور ان حضرات سے منسلک ہونے کے بعد اعمال کا نور الگ اور اس کی ترتیب الگ ہو جاتی ہے. دیکھ ہم سب کے آنے کا مقصد یہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ حضرت والا سے مستفید ہوں. جی اسی مقصد سے آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، ہماری بھی حاضری اسی مقصد سے ہوئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی. جی ختم خاص کا کام پھر دعا کریں. اچھا.